اسرائیل، بحرین، یو اے ای اور کویت میں دھماکے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ چار بڑے نام آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے اب کس نے کیے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ رسپانس جس کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ ایران نے کہا تھا کہ اگر ایران نے بلکہ وارننگ دی تھی، دھمکی دی تھی کہ اگر ایران پر کسی بھی طرح کا حملہ ہوا تو وہ جواب میں نہ صرف یہ کہ اسرائیل پر نشانہ بنائے گا بلکہ جتنے بھی امریکی مفادات ہیں، جو امریکی اڈے ہیں مڈل ایسٹ پہ، اسے نشانہ بنائے گا۔ اور اسی لیے اب آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ بحرین، یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب امارات اور کویت میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں جب ملک نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائل روکنے کی کوشش کی۔ اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ ایران کی طرف سے آنے والے میزائل کو روکا جائے۔ اس کوشش پر وہاں دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اپنے فضائی دفاعی نظام استعمال کر رہی ہے تاکہ ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا جا سکے۔ فوری طور پر اس کی اور زیادہ جانکاری نہیں مل پائے گی۔ یہ حملے کن اور زیادہ شہروں میں ہوئے، لیکن فی الحال جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کا جو شمالی علاقہ ہے، شمالی اسرائیل میں، شمال یعنی ندن، اتری اسرائیل کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا ہے تہران کی طرف سے، یعنی کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس میں۔ اور نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ بحرین میں، یو اے ای میں، یونائٹڈ عرب امریٹس اور کویت میں، وہ تمام علاقے ہیں، یعنی کویت ہو چاہے بحرین ہو یا یو اے ای ہو، ان تمام جگہوں پر امریکی فوجی اڈے ہیں۔ اور انہی اڈوں کو نشانہ ایران نے بنایا اپنے حملوں کا، چونکہ ایران یہ بات کہتا رہا تھا۔ اب یہ ایران نے کر کے دکھا دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ بات کہی تھی بلکہ چونکہ ایران پر اور تہران کے ساتھ کئی شہروں میں حملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جوائنٹ آپریشن ہوا ہے، اور اس کے جواب میں تہران نے بھی یعنی ایران نے ریٹیلیٹری ایکشن شروع کر دیا ہے، جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور جوابی حملوں میں ایران کے میزائل ان شہروں پر گر رہے ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں، امریکی فوجی اڈے ہیں، چاہے وہ یو اے ای میں ہو، چاہے قطر میں ہو یا بحرین میں ہو۔ اور اس کے علاوہ تہران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس میں اسرائیل کے بھی کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، خاص طور سے شمالی اسرائیل میں فی الحال جو ایرانی حملے ہیں اس کا نشانہ بنے ہیں، اور اسی لیے وہاں پر اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ لوگ جو ہے بنکرز میں جا رہے ہیں تاکہ ان کو یاد ہے کہ پچھلی بار جب حملہ ہوا تھا 2025 کے جون میں، اس درمیان کس طرح سے ایرانی میزائلوں نے تباہی مچائی تھی اور کئی لوگ وہاں پر جو ان کی جانیں چلی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس بار کے اس حملے کے مد نظر اسرائیل میں کئی جگہوں پر کئی شہروں میں سائرن بجائے گئے ہیں اور لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ بنکرز میں چلے جائیں۔ فوری طور پر کسی ابھی جو جانی نقصان کی اطلاع فی الحال نہیں ملی ہے، لیکن یہ بتا دیں آپ کو کہ قطر میں بھی خطرے کے سائرن بجے ہیں۔ جی ہاں، قطر میں بھی خطرے کے سائرن بجے ہیں، اسرائیل میں بھی خطرے کے سائرن بجے ہیں۔ تو قطر کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور یہ جو ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو انہوں نے ایکٹیو کر رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ فضا میں کشیدگی ہے اور میزائل حملے کے خدشے کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ادھر بحرین میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، یعنی قطر کے ساتھ ساتھ بحرین میں اور یو اے ای میں۔ بحرین سے رپورٹ آئی ہے کہ امریکی بحریہ کے جو 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے تہران نے جو جوابی حملے کی بات کہی تھی اس کا انداز۔ آپ کو بتا دیں کہ تہران نے جو کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو جتنے بھی امریکی مفادات ہیں، امریکی انٹرسٹ ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ حملہ جو ہے وہ ہر طرف ایران کر رہا ہے، چونکہ ایران کو اب اس کا جواز مل چکا ہے۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے حملے میں پہل نہیں ہوگی، اور چونکہ امریکہ نے حملے میں پہل کی ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ حملے ہوئے ہیں جس کے جواب میں اب ایران حملہ کر رہا ہے۔ اور جیسا ایران نے کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی مڈل ایسٹ میں یعنی مڈل ایسٹ میں یا یوں کہ مدھیہ پورو میں جہاں کہیں بھی امریکہ کی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اسی لیے ایران نے نشانہ بنایا ہے جس میں قطر بھی شامل ہے، بحرین بھی شامل ہے اور یو اے ای بھی شامل ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کی ہیڈ کوارٹر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح یونائٹڈ عرب امریٹس کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ جی ہاں، ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور یہ دھماکے ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی ہیں۔ ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اور ایران نے ابوظہبی یعنی یو اے ای کو جو نشانہ بنایا ہے، یو اے ای کی دارالحکومت ابوظہبی کو، تو ابوظہبی کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابوظہبی میں جہاں پہ امریکی بیسز ہیں، امریکی فوجی اڈے کو، امریکی انسٹالیشنز کو، وہاں ایران نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے ابوظہبی میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کویت میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں، کویت سے بھی دھماکوں کی۔ جی ہاں، یہ پورا جیسا کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ جنگ پورے ریجن میں پھیل جائے گی،
اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے تمام ریجن یعنی عرب ریجن کے تمام یعنی کھاڑی دیشوں کے تمام جو سینٹرز ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں، امریکی فوجی اڈے، وہاں پر ایران جو ہے حملے کر رہا ہے۔ تو کویت میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ قطر، کویت اور یو اے ای نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے اس وقت۔ قطر نے بھی، کویت نے بھی اور یونائٹڈ عرب امریٹس نے بھی اپنی جو فضائی حدود ہیں انہیں بند کر دیا ہے، چونکہ جیسا ایران نے کہا تھا، ایران اپنے حملوں سے لگاتار وہاں پر نشانہ بنا رہا ہے۔ ان تمام علاقوں میں، چاہے بحرین ہو، کویت ہو یا قطر ہو، وہاں پر جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور امریکہ کہ ان اڈوں پر ایرانی میزائل گر رہے ہیں، ایرانی میزائل برس رہے ہیں اور وہاں دھماکے ہو رہے ہیں۔ دوحہ انسٹیٹیوٹ کی ایک جو مبصر ہے، جو ایکسپرٹ، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایران ان ممالک پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، تاکہ وہ امریکہ پر جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں، چونکہ ایسے ہی اسٹریٹجی ایران نے پہلے ہی اناؤنس کی تھی۔ پہلے ہی باضابطہ ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ایران پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی حملہ، چاہے وہ شارٹ ٹائم پریسیشن ہو یا کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ہاں، ایران حملے میں پہل نہیں کرے گا، لیکن ایران اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کے رسپانس میں بھرپور جواب دے گا۔ وہ ایران نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ایران نے کویت میں، بحرین میں، قطر میں، یو اے ای میں اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل میں بھی میزائل داغے ہیں، ڈرون سے بھی حملہ کیا ہے۔ جو مشترکہ امریکی اور اسرائیلی کارروائی، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ایران پر حملوں کا مقصد ایک بڑے خطرے کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی سے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران نے جو یہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، ایران نے یہ جوابی حملہ ہے۔ ایران کو دنیا کے سامنے یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ اس نے حملے کی شروعات نہیں کی، آغاز اس نے نہیں کیا، پہل اس نے نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ڈیفنس میں اب جوابی حملے کر رہا ہے۔ تو ایران ان تمام جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے، چاہے وہ قطر ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے ابو ظبی ہو، چاہے وہ اردن ہو، جہاں کہیں بھی امریکی اڈے ہیں وہاں پر ایران کو حملہ کرنے کا باضابطہ اب ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جواز مل چکا ہے، چونکہ اس کے پاس یہ جواز پہلے سے موجود تھا کہ ہم نے پہل نہیں کی بلکہ ہم نے ڈیفنس میں یہ حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ حملے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کیے اور خطے میں امریکی جنگی جہاز اور بحری جہاز موجود ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق تمام جو آپ کو پہلے سے رپورٹ دیتے رہے ہیں کہ کس طرح سے، چاہے وہ یو ایس ابراہم لنکن ہو، یو ایس ایس گیرارڈ فورڈ ہو جو ابھی ایران اسرائیل کے قریب ہے اور وہاں سے امریکی جیٹس اڑان بھر رہے تھے جو صبح حملے ہوئے ہیں، تو ایران پر حملے فضا اور سمندر دونوں راستوں سے کیے جا رہے ہیں، اور جس کے جواب میں ایران نے ان تمام اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے جو پھر سے میں آپ کو دہرانا چاہوں گا کہ ابھی بھی کچھ ایسے ممالک ہیں، عرب ممالک، جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں لیکن ان کو ابھی ایران نے حملے کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔ جہاں فی الحال بھی بنایا ہے وہ کویت میں امریکی اڈے پر اور یو اے ای میں امریکی اڈے پر اور بحرین کے امریکی اڈے پر ایران نے میزائل داغے ہیں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے، اس میں ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم لیڈر الخامنئی کے دفتر کے قریب بھی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسی لیے یہ تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زوردار جواب ایران کی طرف سے دیا گیا ہے۔ خبر تو یہ بھی تھی کہ وہ اس وقت تہران میں موجود نہیں ہے اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تہران میں موبائل فون سروس بھی کئی علاقوں میں متاثر ہوئی ہے اور فی الحال کال کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسی خبریں کئی بار کئی جگہوں سے آ رہی ہیں، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ افواہ بھی اڑی جو ایران کے صدر ہے مسعود پزشکیان کی ان کی صحت کو لے کر کے کہ وہ فی الحال کس پوزیشن میں ہے، کیا وہ ڈینجر زون میں ہے، کیا جو صبح حملے ہوئے تہران میں کیا اس میں ان کو زخم آیا ہے، جبکہ ایران کے جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بالکل بخیر و عافیت ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ بخیر و عافیت ہے بلکہ ایران نے جوابی کارروائی جو شروع کر دی ہے اس میں لگاتار ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو عرب ممالک میں یا جو پورے مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے ہیں، امریکی فوجی اڈے ہیں، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ان جگہوں کے، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے قطر ہو، چاہے بحرین ہو، وہاں کی جو وزارت دفاع ہے اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہاں ایرانی میزائل جو ہے ان کے علاقوں میں وہ حملے کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ اسرائیل پر بھی امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے جو میزائل وہ اسرائیل پر بھی برس رہے ہیں، اور ایران نے اسرائیل کے شمالی علاقوں کو خاص طور سے فی الحال ابھی نشانہ بنایا ہے۔